بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس دنیا کا کوئی بھی سنجیدہ انسان یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتا کہ دیکھو میں یاجوج اور ماجوج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، لہٰذا جو بات میں نے بتا دی ہے بس وہی سچ ہے۔ نہیں، ایک ریسرچر ہمیشہ مختلف فیکٹس اور ڈیٹا کو آپ کے سامنے رکھے گا اور پھر ایک ہائپوتھیسس پیش کرے گا کہ اس تمام ڈیٹا کو کیئرفلی انالائز کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ یہ میرا بیسٹ گیس ہے۔ اب میری محنت اگر آپ کے دل اور دماغ کو لگی ہو تو اسے مان لیں، ورنہ چھوڑ دیں۔ اور یہی بات ریسرچ کہلاتی ہے، بیسٹ گیس، ایجوکیٹڈ گیس۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک راکٹ کے لانچ ہوتے وقت اس میں کتنے قسم کے فالٹس ہو سکتے ہیں؟ 17,000۔ لیکن راکٹ انجینئرز ان تمام پاسبل فالٹس کو دیکھتے ہیں، انہیں چیک کرتے ہیں، انہیں ڈبل چیک کرتے ہیں اور پھر اپنا ایجوکیٹڈ گیس دیتے ہیں کہ وی آر آل کلیئر، ہماری طرف سے اوکے ہے۔ ہمارا بیسٹ گیس یہ ہے کہ اب راکٹ اڑ سکتا ہے، لہٰذا لانچ سیکوینس کو انیشیٹ کر دیا جائے۔ لیکن لکھ کر کوئی بھی انجینئر نہیں دے سکتا کہ بس اب چونکہ میں نے چیک کر لیا ہے اب دنیا دو ہو جائے لیکن یہ راکٹ نہیں گرے گا۔ لہٰذا قرآن و حدیث کو دیکھیں، ڈیٹا کو دیکھیں، روایات کو دیکھیں، انہیں انالائز کریں اور پھر جہاں بھی وہ آپ کو لے کر جائیں انہیں ضرور فالو کریں، کیونکہ تب، صرف تب آپ سچائی تک پہنچ پائیں گے، اور تب آپ اسے ضرور قبول کریں چاہے وہ سننے میں کتنی حیران کن کیوں نہ ہو۔ بہت ساری باتیں ہو گئیں اور اچھی بات ہے کہ ہو گئیں۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں میں سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے، کیونکہ فرقان قریشی بلاگز کا مقصد صرف دلچسپ کہانیاں سنانا یا واقعات بیان کرنا یا سنسنی خیز باتیں بتانا نہیں ہے، بلکہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں تک اس نایاب علم کو پہنچانا ہے، کیونکہ بہت کم لوگ یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہی میرا مشن ہے اور اسی لیے میں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ سر توڑ محنت کر کے اکیلا ہی یہ چینل چلا رہا ہوں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس علم کے ذریعے ہمارے رب کو پہچان سکیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں ہماری آج کی قسط۔ سب سے پہلا سوال کہ کون ہے یہ گوگ اینڈ میگوگ کہ جنہیں عربی میں یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں؟ تمام ابراہیمی مذاہب میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر موجود ہے، اور ہمیشہ کی طرح پہلے میں آپ کو ان کے متعلق وہ نظریات بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلے سے لوگوں میں اسٹیبلشڈ ہیں۔ اہل کتاب کے ہاں یاجوج اور ماجوج دو طرح سے اپیئر ہوتے ہیں، انسان کے طور پر بھی اور ایک جگہ یعنی پلیس کے طور پر بھی۔ مثلاً بک آف حزقیل میں یاجوج یعنی گوگ ایک شخص کا نام ہے، اور ماجوج یعنی میگوگ اس کی سرزمین کا نام ہے۔ پھر اسی بک آف حزقیل میں ہے کہ یاجوج نے یروشلم پر حملہ کرنا ہے، لیکن یہ حملہ کرنے کے بعد وہ خود بھی تباہ ہو جائے گا، اور پھر ایک طویل امن کے دور کا آغاز ہوگا، اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس سے ملتی جلتی ایک بات اسلامک اکاؤنٹس میں بھی موجود ہے۔ پھر جینیسس 10 میں ماجوج ایک آدمی کا نام ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھا، جبکہ اس کے ساتھ یاجوج نام کا کوئی ذکر سرے سے ہی نہیں ملتا۔ پھر اہل کتاب کے ہاں 12ویں صدی کے فرانس میں ایک کانسیپٹ پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل کے وہ 10 قبائل کہ جو گم ہو گئے تھے وہی یاجوج اور ماجوج ہیں۔ اس کے بعد پچھلی صدی میں کہ جب امریکہ اور روس کے درمیان کولڈ وار اپنے عروج پر تھی، تو اس وقت بھی کچھ اسکالرز نے اسے یاجوج اور ماجوج کی جنگ ہی ڈکلیئر کیا تھا، اور دراصل ایسا ماننے کی ایک بہت دلچسپ وجہ بھی تھی، اور وہ یہ کہ بک آف حزقیل میں یاجوج کے لیے جو ہیبریو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے دا پرنس آف روش میشک، اور روش میشک کا لفظ روس اور ماسکو سے بہت زیادہ ملتا جلتا تھا۔ لہٰذا کچھ اسکالرز میں یہ بلیف بہت حد تک پختہ ہو گیا کہ دراصل رشینز ہی یاجوج اور ماجوج ہیں، یہاں تک کہ کچھ رشینز بھی اس بات کو درست سمجھنے لگ گئے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دنیا مسلمانوں کو بھی یاجوج اور ماجوج ماننے لگ گئی۔ مثلاً جب 2003 میں امریکہ نے عراق کو انویڈ کیا تھا، تو ایک رپورٹ کے مطابق امریکن پریزیڈنٹ جارج بش نے فرینچ پریزیڈنٹ یاک شیراک کو کہا تھا کہ مڈل ایسٹ یعنی عرب میں یاجوج اور ماجوج نے اپنا کھیل شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ بعد میں وائٹ ہاؤس اور فرینچ آفیشلز دونوں نے اس بات کی تردید بھی کی تھی
لیکن پھر بھی امریکن اخباروں میں اس بات کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ مگر یہ باتیں صرف امریکہ یا روس نے ہی نہیں کی، مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے ٹائم میں کئی اقوام کو یاجوج اور ماجوج ڈکلیئر کیا ہے۔ مثلا 12ویں صدی میں جب منگولز نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو بہت سے مسلم علماء نے منگولز کو بھی یاجوج اور ماجوج قرار دیا تھا۔ پھر بعد میں جب ترکوں نے بغداد کو تباہ کیا تب ایٹ ون پوائنٹ وہ ترک بھی یاجوج اور ماجوج ڈکلیئر کر دیے گئے تھے، یہاں تک کہ ناروے، سویڈن اور ڈنمارک سے کسی زمانے میں اٹھنے والے سمندری لٹیرے جنہیں ہم وائکنگز کہتے ہیں، انہیں بھی ایک وقت میں یاجوج اور ماجوج سمجھا جاتا تھا۔ اور شاید آپ کو یہ بات سن کر تھوڑی سی حیرت بھی ہو کہ علامہ اقبال، ابو العلا المودودی، ابو عمار، یاسر قاضی اور شیخ عمران حسین جیسے بڑے بڑے ناموں نے بھی وائکنگز کے یاجوج اور ماجوج ہونے کے حوالے سے پاسبلٹی کا اظہار کیا ہے۔ یہ وہ تمام نظریات تھے کہ جو پہلے سے اسٹیبلشڈ ہیں، اور اب میں آپ کے سامنے وہ اسلامک اکاؤنٹس رکھنے والا ہوں کہ جو ہمیں بالآخر بتائیں گے کہ آخر سچ کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب صحیح مسلم کی ایک شرح لکھی تھی، اور اپنی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے ان قطروں سے ہوئی تھی کہ جو مٹی میں گرے تھے، اور امام نووی کی اس بات کو ابن ابی حاتم میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ پھر 12ویں صدی کے ایک مسلم اسکالر زکریا القزوینی نے 1283 میں لکھا تھا کہ یاجوج اور ماجوج ایک ایسے سمندر کے پاس رہتے ہیں کہ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ بات سننے میں بظاہر بڑی عجیب اور بے بنیاد قسم کی لگتی ہے، کیونکہ کوئی سمندر ایسا نہیں ہے کہ جس نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہو، لیکن آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ یہ بات کس قدر اہم ہو جانی ہے۔ پھر القزوینی مزید لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج قد میں ہم سے آدھے سائز کے ہیں، ان کی انگلیوں کے بجائے پنجے ہیں، ان کے کان انتہائی لمبے اور بہت بالوں والے ہیں، اور ان میں سے ایک کان کو وہ اپنے نیچے بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو وہ اپنے اوپر چادر کی طرح اوڑھ لیتے ہیں۔ پھر شیعہ کتابوں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کی آنکھیں انتہائی چھوٹی چھوٹی ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی بات تو مسند احمد کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے اور آپ کی انگلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی کیونکہ آپ کو ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ اس خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم اپنے دشمنوں سے لڑتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے، اور ان کے چہرے چوڑے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور ان کے سر کے بال بھورے پن کے ساتھ ہوں گے۔ اب ایک بات اور ہے کہ جو آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے